آج ہم بات کریں گے اس دنیا کے سب سے بڑے سپر سٹار کی، اور اس کا نام ہے مائیکل جیکسن۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا نام ہے جو اگر ہمارے دور دراز علاقے گاؤں میں بھی چلے جائیں اور وہ لوگ جو مائیکل جیکسن کے اس جہان سے جانے کے بعد 10 سال بعد بھی پیدا ہوئے، ان کو بھی مائیکل جیکسن کا نام اس وقت پتا ہوگا۔ مائیکل جیکسن کو اللہ تعالیٰ نے وہ شہرت دی جو کوئی جو آرٹسٹ ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس شہرت اس لیول کی آتی تو پھر آپ کو مشکلات اور آپ کو پریشانیاں بھی اسی لیول کی آتی، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت تھا مائیکل جیکسن۔ مائیکل جیکسن کی زندگی میں بیماریاں، کنٹروورسیز، ان کی لائف میں جتنی پرابلمز تھی ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی بیماریوں کی بات کریں تو ان کو ایک ایسی بیماری تھی جس میں انسان کی سکن جو ہے وہ رنگ چینج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مائیکل جیکسن آپ کو پتا ہے جب وہ آئے تھے تو بلیک ٹون تھا ان کا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سکن پہ وائٹ پیچز پڑنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا تو ان کی پوری سکن جو ہے وہ بالکل وائٹ ہوگی۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ مائیکل جیکسن نے کوئی وائٹنگ ٹریٹمنٹ کرائی ہے، لیکن مائیکل جیکسن نے خود بولا کہ مجھے بیماری تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ سرجری کروانی پڑی اور میرا رنگ جو ہے وہ بلیک سے وائٹ ہو گیا۔ دوسری ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس سے ان کی ناک جو ہے وہ گھلنا شروع ہوگی، مطلب وہ اندر سے کھائی جانا شروع ہوگی، آگے سے بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی انہوں نے سرجریز کروائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مائیکل جیکسن کے آخری دن تھے ان میں مائیکل جیکسن کی اگر آپ نوز دیکھیں تو آپ کو بڑی عجیب سی کی شکل لگتی تھی۔ وہ ریزن یہ نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن کو خود شوق تھا، مائیکل جیکسن کو بیماری ایسی تھی کہ اس کی ناک کھائی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ سرجریز کرواتا تھا بار بار۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن پہ ایک ایلیگیشن لگا چائلڈ ابیوز کا۔ وہ آپ کو پتہ یہ بہت فیمس ہوا، مائیکل جیکسن کی ہیئرنگ جو ہے، مائیکل جیکسن کورٹس میں جاتے تھے، لاکھوں لوگ ان کے باہر ویٹ کر رہے ہوتے تھے، مائیکل جیکسن کو اریسٹ بھی کیا گیا، لیکن 2005 میں مائیکل جیکسن کی اس سے جان چھوٹ گئی۔ مائیکل جیکسن دنیا کا مشہور ترین آدمی، لیکن اس بندے کو ڈپریشن یہ تھا کہ میں اکیلا ہوں، کیونکہ اس بندے کو اتنا فیم مل چکا تھا کہ اس کی اپنی پرسنل لائف بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ اگر کہیں جاتا تھا تو وہ وہاں رک نہیں سکتا تھا، وہاں اتنا رش پڑ جاتا تھا۔ وہ ایک بار جاپان مائیکل جیکسن گیا تصویر کھنچوانے کے، یعنی کہ 30 سیکنڈ کی صرف ملاقات کے پاکستانی 3 لاکھ روپیہ، اور آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات۔ اس بندے کو اتنا فیم تھا کہ وہ اس فیم کی وجہ سے ہی تنہائی میں چلا گیا، کیونکہ اوبویسلی ہر وقت سیکیورٹی میں ہونا، ہر وقت چھپنا، ہر وقت انڈر گراؤنڈ رہنا، تو اس کی وجہ سے مائیکل جیکسن ڈپریشن کا شکار تھے۔ ان کی جو اپنی جو ازدواجی زندگیاں تھی، یعنی کہ ان کی شادیاں تھی، وہ بھی نہیں چل رہی، بچوں کے ایشو ہوئے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم جو بھی نیا آرٹسٹ آتا ہے یا جو بندہ بھی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار میں مشہور کیسے ہوں گا، جو بھی یوٹیوبر ہے، ٹک ٹاکر ہے، وہ سوچتا ہے میں مشہور کیسے ہوں گا، میرے پاس پیسے کیسے آئیں گے۔ لیکن اس دنیا کا سب سے مشہور آدمی ڈپریشن کی وجہ سے، اوور ڈوز اپنی جو میڈیسن ہے اس کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ تو ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے مائیکل جیکسن کی زندگی سے کہ لالچ، مائیکل جیکسن کو لالچ نہیں تھی، لیکن ہم تو لالچ کرتے ہیں کہ یار ہم مشہور ہو جائیں، ہمارے پاس پیسے آ جائیں۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا، اپنی زندگی میں خوشیاں ڈھونڈیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشیاں ڈھونڈیں گے تو آپ کے پاس نارمل سی بھی زندگی ہوگی تو آپ کے لیے وہ جنت ہوگی، نہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے سٹار بھی ہوں گے تو آپ ڈپریشن کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔